حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص زار و قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا، میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے مگر میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی نے کہا، تم نے قاضی کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ انہیں قسم کھانے کو کہا۔ حضرت علی تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا؟ قاضی نے جواب دیا، ہم نے اس سے گواہ طلب کیے تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ پھر میں نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان سب نے قسم کھائی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی نے کہا، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسا کروں گا جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے ایک حکم اور دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ قلم بند کرو۔ پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک کو لے آنا۔ پھر آپ نے پہلی تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا۔ حضرت علی نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا، فلاں دن فلاں مہینے میں۔ کہا، کس کس مقام پر پہنچے؟ اور اس مقام پر پہنچے تو حضرت علی نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا، فلاں مرض لاحق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا، اتنے دن۔ پوچھا کس دن مرا؟ تو اس نے کہا، فلاں دن۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا۔ پھر حضرت علی نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اس کے کفن دفن کا فریضہ ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس نے کہا، فلاں آدمی نے۔ کاتب نے سب نوٹ کیا کہ سارے سوال حضرت علی نے اس سے کیے۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا۔ حضرت علی نے دوسرے سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ کہنے لگا، میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا۔ باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ ملزم کا اعتراف وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے۔ اس طرح حضرت علی نے پیچیدہ کیس کو آسان طریقے میں نمٹایا اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی وہاں موجود تھا اور قاضی نے کہا، حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ ماتا دین یعنی دین مر گیا۔ تو حضرت علی نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا، ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ بچے ایک بچے کو ماتا دین کہہ کر بلا رہے تھے یا چرا رہے تھے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ ماتا دین، یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ تو بتایا کہ میری ماں نے۔ تو حضرت داؤد نے اس کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے۔ پوچھا اس بچے کا نام ماتا دین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نام کیا رکھا تھا؟ جواب ملا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب واپس آ گئے اور میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے پوچھا مرتے وقت میرے شوہر نے وصیت کی تھی؟ پوچھا کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے تیرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ماتا دین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام ماتا دین رکھ دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا، اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ جھوٹ اور فریب سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔